اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سلام اور درود ہو پیغمبر اور آل پیغمبر پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ یہ الکہف پہ چل رہی ہے۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے بہت ساری نشانیوں اور ہدایتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر پروردگار عالم انسان کے مختلف کردار کے پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے، لیکن ابتدا اس سورہ کی حمد خدا سے اور اللہ کی تعریف سے ہوئی، یعنی جس ذات نے اسے نازل کیا وہ کون ہے، اس کا تعارف ہوا۔ جب ہم اس ذات کی حقیقت تک تو جان ہی سکیں گے، لیکن اس کے آثار اور اوصاف تک جانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں خالق کی عظمت کے ساتھ نظام خلقت کی عظمت اور رازوں کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا۔ تو پروردگار عالم نے اس سورہ میں خدا، رسول اور خود جس کتاب کو نازل کیا اس کتاب کے بارے میں اس کی خصوصیت سے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کی نشانیاں اور کافروں کی بھی کچھ نشانیاں بتا دی۔ اب یہاں پر وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سے یہاں پروردگار عالم معاشرے میں جو طبقات فکری ہے ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ تو نعمات الہی کو دیکھ کر استفادہ کر کے شکر خدا بجا لاتے ہیں اور اس کی اس نعمت پر وہ ہمیشہ شاکر ہیں، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ فقط خدا کا انکار کرے بلکہ خلق خدا کو بھی آزار و اذیت دینے میں سب سے آگے نظر آئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو خدا کو بھی نہیں چھوڑتا، چیز جائے کہ خدا کے نیک بندوں کو یہ چھوڑے۔ تو یہ ایک سنت الہی بھی ہے کہ معاشرے میں منفی اور مثبت دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، اور اسی اعتبار سے معاشرے میں ہمیں ہر کام کے لیے یا حمایت یا مخالفت کرنے والا گروہ مل جائے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے کہ جو خدا کی مخالفت کرے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو خدا کی طرف ناروا نسبت دے، یعنی یہ کہنا کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ مسیحیوں نے بھی ایسا ظلم خدا کے ساتھ کیا اور یہودیوں نے بھی ایسا ظلم خدا کے ساتھ کیا، اور آج بھی خدا کے شریک قرار دینے والے بہت سارے گمراہ لوگ ہمیں نظر آئے۔ بعض تو اصلاً خدا کا انکار کرے۔ یہ لوگ اپنے وجود کو بھولا بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ کیا تھے اور کیا ہے اور کیا ہوں گے۔ اگر ذرا برابر اس طرف یہ توجہ دے تو اتنی بڑی جسارت یہ لوگ نہ کرتے، کیونکہ غفلت کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑا ہے اور ان کے دلوں پر غفلت کا پردہ ہے، تو یہ سوچنے سمجھنے اور دیکھنے سے عاجز ہے، تو ہر قسم کی ناروا اور نازیبا نسبتیں حتیٰ یہ اپنے پروردگار کے ساتھ دینے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند عالم ان کو بھی ڈرا رہا ہے کہ خدا کی طرف ایسی نسبتیں نہ دے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، فرما رہا ہے کہ یہ جو غلط نسبتیں یہ خدا کی طرف دیتے ہیں بغیر علم دیتے ہیں، یعنی جہالت کی بنیاد پر ہے،
نہ ان نسبتوں کا علم ان کو ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو تھے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو انکار کی صورت ہے، یہ جو کفران نعمت کی کیفیت ہے، یہ ان کے آباء و اجداد کی بھی یہی کیفیت تھی جو ان تک منتقل ہو گئی۔ اگر ان کے آباء و اجداد اگر کفران نعمت پر نہ ہوتے، اگر ان کے اندر اگر شکر کا مادہ ہوتا، اگر ان کے عمل ٹھیک ہوتے، ان کی سوچ ٹھیک ہوتی، تو پروردگار عالم ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ نہ کرتا۔ یعنی یہ جو خدا کے لیے شریک قرار دینا، خدا کے بیٹے کا جو تصور ہے، خدا کو جسم کی حد تک لانا، یعنی یہ جو بیٹے کا تصور ہے، یہ خدا کو انسان کی صفات تک اتارنا۔ چونکہ اولاد تب ہوگی جب اس کی بیوی ہو، بیوی، بچے، یہ سب انسانوں کی صفت ہے، یہ سب مخلوقات کی صفت ہے۔ وہ خالق ہے، لیسا کمثلہ الشیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ خدا کو انسان بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے، اس کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم اس بات کو شدیداً رد فرما رہا ہے اور ان کے اس نظریے کو مسترد فرما رہا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور اس بارے میں یہ لوگ بات جو کرتے ہیں وہ انتہائی وحشتناک، دردناک اور بالکل بے تکی باتیں یہ کرتے ہیں۔ تو پروردگار ان کو ایسی باتوں سے ڈرا رہا ہے کہ اگر یہ باتیں اگر وہ کرتے رہے آباء و اجداد کی طرح، تو ان کے لیے بھی سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہاں پر یہ بات کس قدر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، پروردگار فرما رہا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حرمت توحید کو چاک کرنا ہے، یہ دامن توحید کو پارا کرنا ہے، یہ دامن توحید پہ یہ دھبا لگا رہے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر، یہ توحید کے اس پاکیزہ تصور کو یہ آلودہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بات بہت سخت اور بہت بڑی سخت گفتگو اور باتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم گفتار میں نظم پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو گفتار جو کچھ تیرے منہ میں آئے وہ نہ کہے، بلکہ کہنے سے پہلے سوچے، کہنے سے پہلے دیکھے یہ بات حق ہے یا نہیں ہے، یہ بات طرف مقابل کے حق میں ہے یا اپنے حق میں ہے، یہ بات اگر کہہ دے تو معاشرے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس بات کا اثر طرف مقابل کی نفسیات پر کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کا مزاج ہے، جب یہ کسی کی مخالفت پر آ جائے نا تو مکمل طور پر اس کے وجود کو جلا کے راکھ بنا کے رکھ دے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ جب کسی کی مخالفت بھی کرو تب بھی عدالت کے معیار پہ کرو، اگر کسی کی حمایت ہو تو تب بھی ہدایت کا معیار ہو، یعنی تم مخالفت اور حمایت یہ معیار اور میزان کو سامنے رکھ کر کرو۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ان کی باتوں کو، ان تصورات کو خدا اچھا نہیں سمجھتا، اسی وجہ سے پروردگار فرما رہا ہے کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔